بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح خیبر۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جگہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھی۔ یہاں بہت سے مضبوط قلعے بھی بنے ہوئے تھے۔ جنگ کا سبب: مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخر کار قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے زبردست فوج تیار ہو گئی۔ مسلمانوں کی پیش قدمی: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور غطفان و یہود کے درمیان وادی رجی میں قیام فرمائے تاکہ قبیلہ غطفان والے یہودیوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ یہودیوں کی جنگی تیاری: یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے مضبوط قلعہ کموز تھا۔ اس قلعے کا سردار مرہب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ قلعہ نام: سب سے پہلے قلعہ نام پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن قلعہ آخرکار فتح ہو گیا۔ قلعہ کموز: خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہوئے، لیکن قلعہ کموز میں بہت مشکل پیش آئی۔ مرہب پہلوان خود اس قلعہ کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ علم غیب: مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں آرام آ گیا۔ ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا۔ شیر خدا کا حملہ: حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ 2 حملوں کا ہی تبادلہ ہوا تھا کہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ نے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی اور بالآخر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھوں قلعہ فتح ہو گیا۔ یوں سن 7 ہجری محرم الحرام سے شروع ہونے والے اس معرکے کا اختتام صفر المصفر میں ہوا۔ شہدائے خیبر: غزوہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے، جبکہ 15 مسلمانوں نے شہادت پائی، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سیدنا ربیعہ بن اقسم، حضرت سیدنا سقف بن عمرو بن سمیت، حضرت سیدنا رفا بن مسروع، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو امیہ، حضرت سیدنا محمود بن مسلمہ، حضرت سیدنا ابو ضیاء بن نعمان، حضرت سیدنا حارث بن حاطب، حضرت سیدنا عدی بن مرہ، حضرت سیدنا اوس بن حبیب، حضرت سیدنا انیف بن وائلہ، حضرت سیدنا مسعود بن سعد، حضرت سیدنا فضیل بن نعمان، حضرت سیدنا عامر بن اکو اور حضرت سیدنا عمارہ بن عقبہ، حضرت سیدنا یسار رضوان اللہ علیہ اجمعین۔